وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم كغلامي تقول جاءني عصا وغلامي ورأيت عصا وغلامي ومررت بعصا وغلامي. الثامن أن يكون الرفع بتقدير الضمة والجر بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظا ويختص بالمنقوص. اچھا بھائی، اعراب کے اعتبار سے اسم کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ 7ویں قسم اس وقت بیان ہو رہی ہے بھائی. 7ویں قسم میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ 7ویں قسم یہ ہے کہ اس کا رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ ہو، نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ ہو، اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ ہو. معلوم ہوا اس قسم کے اندر تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری آئے گا، یعنی آخر بدلے گا نہیں، تقدیراً رفع نصب جر ہوگا. اور تقدیراً کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا؟ فرض کر لیا جائے گا، حالت بدل رہی ہے بھائی، اگرچہ در حقیقت بدل نہیں رہی لفظوں کے اعتبار سے بھائی، لیکن فرض تقدیر اس کو کہہ دیتے ہیں تقدیراً بدل رہی ہے حالت. تقدیراً اس وقت اس پر رفع ہے، اس وقت اس پر نصب ہے، اس وقت اس پر جر ہے. اور بتلایا تھا یہ اعراب خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ بھائی، اس میں مقصور. اور اس میں مقصور میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. الف مقصورہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الف 2 قسم پر ہے، ایک الف مقصورہ اور ایک الف ممدودہ. الف مقصورہ یہ عام الف بھائی، جس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا پڑتا، یہ الف مقصورہ کہلاتا ہے. اور بعض اوقات الف ممدودہ ہوتا ہے، اور وہ یہ عموماً کہ الف کے بعد حمزہ آ جائے تو اس الف کو پھر خوب لمبا کیا جاتا ہے بھائی. جیسے قرآن میں بھی ہے بنی اسرائیل. اب یہ اسرائیل را کے بعد الف اور الف کے بعد حمزہ، تو اس الف کو خوب لمبا کرتے ہیں اس طرح کے الف کو. تو وہ اسم ہے اس میں مقصور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، کا عصن، جیسے کہ عصن ہے. اور اس پر میں نے بتلایا تھا آپ کو، آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا عصن. عصن کے آخر میں تو الف ہم پڑھ ہی نہیں رہے، تنوین آ رہی ہے عصن عصن. تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الف تقدیراً یہاں موجود ہے اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے. اجتماع ساکنین کی وجہ سے اگرچہ گر چکا ہے اس وقت، لیکن تقدیراً موجود ہے، یعنی فرض کر لیا جائے گا کہ الف ابھی بھی کیا ہے؟ موجود ہے. اور اصل میں یہ کیا تھا؟ عصون، واوی ہے، واوی ہے، آخر میں واو تھا، تو یہ اصل میں تھا عصون. اب دیکھو واو متحرک ہے اور ماقبل صاد پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، لہذا اس واو کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. الف سے. اور اس واو پر تنوین بھی تھی، اور تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن. عصون تھا نا، تو تنوین بھی تھی، وہ نون ساکن وہ تو ابھی بھی موجود ہے، اور اس واو کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. تو اب کیا بن گیا؟ آسان. توجہ ہے، واو پر واو اور آخر میں کیا تھی؟ تنوین بھی تھی. وہ اور تنوین کس کا نام؟ نون ساکن. وہ نون ساکن تو اپنی جگہ ہے، اور اس واو کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. تو الف بھی ساکن، نون بھی ساکن، کیا بن گیا؟ آسان. تو یہ کون سا اجتماعی ساکنین ہوا؟ علی حدہ، علی غیر حدہ. علی غیر حدہ. علی حدہ میں تو ضروری تھا کہ اول ساکن حرف مدہ ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر اول ساکن آسان الف ہے، وہ حرف مدہ ہے، لیکن دوسری شرط پوری نہیں کہ ثانی ساکن کو کیا ہونا چاہیے؟ مدغم ہونا چاہیے. وہ تو نون ساکن ہے، وہاں تو کوئی ادغام نہیں ہے، کوئی شد نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہی ہے. اور جب اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر اول ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو اس الف کو گرا دیا تو کیا رہ گیا؟ عصن. دیکھا اب بات سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہاں تو اسی لیے میں نے کہا کا عصن، یہ صاد پر تنوین ہونی چاہیے بھائی، تنوین کا عصن.
اور یہاں پر الف کیا ہے؟ تقدیراً ابھی بھی موجود ہے. یوں سمجھو، فرض کر لو ابھی بھی موجود ہے، صرف ایک مجبوری کی وجہ سے گرا. اور وہ مجبوری کیا تھی؟ اجتماع ساکنین آ رہا تھا. اجتماع ساکنین کس کے درمیان؟ الف اور نون تنوین کے درمیان بھائی تو وہ الف گر گیا. اب بات سمجھ میں آ گئی. تو آسن اصل میں اس میں مقصور ہے. اس کے آخر میں کیا موجود ہے؟ الف موجود ہے. کیا موجود ہے؟ الف موجود ہے. اور تقدیراً ہے، فرض کر لو. اب اگرچہ اس وقت گر چکا ہے، لیکن یوں کہیں فرض یوں اگرچہ گر چکا ہے، لیکن آپ یوں سمجھیں گویا ابھی بھی موجود ہے. یوں فرض کر لیں ابھی بھی موجود ہے. کیوں فرض کر لیں؟ کیونکہ بھئی وہ مجبوری کی بنا پر گرا، ورنہ تو یہاں الف موجود ہے. بھئی حقیقت میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ حقیقت میں موجود تھا، صرف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا وہ. تو یہ الف تقدیراً یہاں موجود ہے. ہاں اگر اس پر الف لام آ جائے تو پھر یہ الف نہیں گرے گا. جیسے العصا، اب العصن نہیں پڑھیں گے، العصا. اب دیکھو الف ہے. کیوں؟ کیونکہ الف لام اور تنوین جمع نہیں ہوتے. جب الف لام آیا آخر سے تنوین گر گئی تو اصل میں کیا تھا؟ عصاون، عصاون. اب اس پر ذرا الف لام لے آؤ. العصاو، تنوین گر گئی. العصاو، اب واو ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. العصا، اب تنوین ہے نہیں، لہذا وہ الف گرے گا بھی نہیں. اور بھی میں نے مثالیں ذکر کی تھی، جیسے معنن. الف لام ہو تو پڑھیں گے المعنی، اور اگر الف لام نہ ہو تو کیا پڑھیں گے؟ معنن. تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اس میں مقصور نہیں ہے. معنن یہ بھی اس میں مقصور ہے، البتہ کیا کہیں گے؟ الف کیا ہے یہاں پر؟ تقدیراً موجود ہے. اسی طرح فتن، الف لام ہو تو پڑھتے ہیں الفتح، اور ویسے پڑھتے ہیں فتن. فتن کا معنی جوان بھائی، فا تا دو نقطوں والی اور یا اس کے ساتھ لکھتے ہیں، تو یہ نوجوان جوان کو کہتے ہیں. تو یہ اب الف لام آئے گا تو اس کو پڑھیں گے الفتح، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو کیا پڑھیں گے؟ فتن. اور آپ سے پوچھے یہ کون سی قسم ہے، آپ فوراً کہیں گے یہ اس میں مقصور ہے. اور وہ اگر اشکال کرے کہ اس کے آخر میں تو الف ہے ہی نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ الف تقدیراً موجود ہے بھائی. اسی لیے انہوں نے کہا کعصن بھائی، کعصن. ہاں اگر اس پر الف لام ہوتا تو پھر اس کو ہم العصا پڑھتے، کالعصا. تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. جاءنی اگر الف لام کے بغیر پڑھتے ہیں، جاءنی عصن، رأیت عصن ومررت بعصن. اور اگر الف لام ہو پھر وہ الف ظاہر ہوگا. جاءنی العصا، رأیت العصا ومررت بالعصا. وبالمضاف الی یاء المتکلم. اور یہ اعراب خاص ہے اس اسم کے ساتھ جو مضاف ہو رہا ہو الی یاء المتکلم. کس کی طرف؟ یاء متکلم کی طرف. بھائی متکلم کے لیے یا کی ضمیر آتی ہے. مثلا کتاب، میں کہنا چاہتا ہوں میری کتاب، تو کیا کہوں گا؟ کتابی، کتابی. تو وہ اسم جو مضاف ہو رہا ہو یا متکلم کی طرف. غیر جمع المذکر السالم، یہ حال ہے بھائی. اس حال میں کہ وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو. وہ جو اسم مضاف ہو رہا ہے، دیکھیے یہ ایک اسم ہے، اس کے بعد یا آ رہی ہے. یہ اسم اس یا کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف. لیکن یہ اسم جو یا کی طرف مضاف ہے، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اول کیا ہے؟ وہ اسم، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یا. تو اس یا سے جو ماقبل اسم جو آیا، یہ کوئی بھی اسم ہو سوائے کس کے؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم نہ ہو، وہ اگر یا کی طرف مضاف ہو رہا ہو، اس کا یہ اعراب نہیں ہے. وہ آگے نویں قسم میں وہ بیان کریں گے اس کو بھائی. تو جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو اس کا بھی اعراب اسی طرح ہے. یعنی تینوں حالتوں میں تقدیری ہے. رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ، اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ. جیسے غلامی یا کتابی.
تو غلام کس کی طرف مضاف ہے؟ یا متکلم کی طرف. تو یہ تینوں حالتوں میں اسی طرح رہے گا. تینوں جاءنی غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ غلامی کے میم کے نیچے جو ہم زیر پڑھ رہے ہیں یہ اعراب نہیں ہے، یہ حرکت ہے اس کی، کیونکہ یا ہے اس کے بعد، اور یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ. اس لیے اس پر کسرہ ہم پڑھ رہے ہیں میم پر، یہ اعراب نہیں ہے. اسی لیے کہا تینوں حالتوں میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں وہ بالمضاف الی یا المتکلم، اور وہ اسم جو مضاف ہو رہا ہو یا متکلم کی طرف، غیر جمع المذکر السالم، اس حال میں کہ وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو، کا غلامی، جیسے کہ غلامی بھائی. تقول جاءنی عصا و غلامی. اچھا، یہ ایک عبارت کی بات یاد رکھیں، جگہ جگہ یہ عبارت اس طرح آ رہی ہے. جاءنی عصن و غلامی، اس کو اب اس طرح نہیں پڑھنا. جاءنی عصن و غلامی یوں نہیں پڑھنا. یہ واو سے پہلے عصن، عصن کے آخر میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ تنوین، نون ساکن ہے، اور اس نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ عبارتوں میں جگہ جگہ آ رہا ہے. یاد رکھیے ایک ضابطہ بے صرف کا، کہ حروف یرمیلون سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے تو اس کو اسی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کیا جاتا ہے بھائی. کس سے پہلے؟ حروف یرمیلون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے، ان چھ سے پہلے نون ساکن آ جائے تو اس نون کو بھی اسی بعد والے جو حرف آ رہا ہے اسی جیسا بنا دیں گے، اس میں بدل دیں گے اور پھر اس کا ادغام کر دیں گے. تو یرمیلون، یا، را، میم، لام، واو، نون. اچھا، اب یہاں دیکھیے بھائی، جاءنی عصن و غلامی، واو آ گیا بھائی، و غلامی، اور واو حروف یرمیلون میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ یرمیلون، دیکھو واو آ رہا ہے، یہ اس میں سے ہے واو، اور اس واو سے پہلے نون ساکن آ رہا ہے عصن. تو اس نون کو بھی اسی حرف کی جنس سے بدلتے ہیں، تو اس نون کو واو سے بدلا اور اس کا واو میں ادغام کر دیا. تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، جاءنی عصا و غلامی، جاءنی عصا و غلامی، وَأَبَرَأَيْتُ عَصًا وَغُلَامِي وَمَرَرْتُ بِعَصًا وَغُلَامِي. جی، اور تو یہ عبارت میں اس طرح بہت زیادہ آتا ہے. جیسے اور پچھلی مثال نکال لیں بھائی، پچھلے صفحے پر آیا تھا جاءنی زید، پہلی قسم کی مثال آئی تھی، جاءنی زید و دلو و ظبی و رجال. مل گئی مثال. وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَدَلْوًا وَظَبْيًا وَرِجَالًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَدَلْوٍ وَظَبْيٍ وَرِجَالٍ. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اچھا، اب آئیے سبق پر. تو جاءنی عصا وغلامی ورأیت عصا وغلامی ومررت بعصا وغلامی. جی، الثامن، آٹھویں قسم آ گئی. آٹھویں قسم یہ ہے، الثامن، آٹھویں قسم یہ ہے، ان یکون الرفع بتقدیر ضمتی، کہ رفع جو ہوگا وہ تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوگا، والجر بتقدیر الکسرتی، اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگا. اسی طرح عبارت جی ہاں، والنصب بالفتحۃ لفظا، اور نصب فتحہ کے ساتھ ہوگا، فتحہ لفظی کے ساتھ ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ لفظ یعنی اس پر باقاعدہ ہم تلفظ کریں گے بھائی. ساتویں قسم میں تو رفع بھی تقدیری تھا، نصب بھی تقدیری تھا، جر بھی تقدیری، لیکن آٹھویں قسم میں نصب لفظی ہوگا، رفع بھی تقدیری، جر بھی تقدیری، لیکن نصب کیا ہوگا؟ لفظی. لفظی کا کیا معنی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ہاں، کہ ہم اس پر باقاعدہ تلفظ کریں گے، سننے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس پر کیا پڑھ رہے ہیں، نصب. ورنہ باقیوں میں دیکھو تقدیرن تھا، جاءنی العصا، رأیت العصا، مررت بالعصا. کوئی کہیں تلفظ ہو رہا ہے کسی اعراب پہ؟ نہیں.
جاءنی غلامی، رأیت غلامی، ومررت بغلامی، دیکھو کہیں اعراب پر تلفظ نہیں ہو رہا، تو ان کے تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری. لیکن یہ جو اگلی قسم ہے 8ویں، اس کے اندر نصب کیا آئے گا؟ لفظی، یعنی اس پر تلفظ کریں گے، بولنے سے ہی پتہ چل جائے گا، بعض فرق ہوگا. اور البتہ رفع اور جر کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا بھائی. وَيُخْتَصُّ بِالْمَنْقُوسِ، اور یہ اعراب خاص ہے اس میں منقوص کے ساتھ، اس میں منقوص کے، اس میں منقوص یہ لفظ پر ہی غور کر لیں، نون قاف صاد کیا بن رہا ہے؟ ناقص، یعنی ناقص، یعنی یہ ناقص ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ ناقص ہے بھائی. لیکن عام ناقص نہیں ہے، جس کے وہ والا ناقص جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے ماقبل کسرہ ہو، جیسے قاضی، قاضی کے آخر میں کیا ہے؟ یا، اور یا سے ماقبل کیا ہے؟ کسرہ ہے. اس کو کہتے ہیں اس میں منقوص. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس میں منقوص تو کہتے ہیں یہ اعراب خاص ہے بالمنقوص، اس میں منقوص کے ساتھ. خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ ما فی ہے کتابوں میں، فی ہونا چاہیے بھائی، فی یہ کتابت کی غلطی ہے، یہاں فی رہ گیا ہے. وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ يَا مَا قَبْلَهَا مَكْسُورٌ، اور وہ اسم ہے کہ اس کے آخر میں یا ان ایسی یا ہو ما قبلها مکسور، جس کا ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو. کل قاضی، جیسے کہ قاضی. تقول، آپ کہتے ہیں جاءنی القاضی. دیکھو القاضی جاء کے لیے فاعل بن رہا ہے، اور فاعل پر کیا پڑھتے ہیں؟ رفع. لیکن میں پڑھ رہا ہوں جاءنی القاضی، قاضی یوں نہیں پڑھ رہا، یا پر میں پیش نہیں پڑھ رہا، کیونکہ اس کا رفع کیا ہے؟ تقدیرن ہے. یاد رکھیے جو یا ہے نا، یا اس پر رفع پڑھنا بھی ثقیل ہے، دشوار ہے، مشکل ہے، اور اس پر کسرہ پڑھنا بھی دشوار ہے. ہاں فتحہ پڑھنا آسان ہے، فتحہ. تو لہذا اس پر فتحہ جب آئے گا وہ پڑھیں گے، رفع بھی تقدیری ہوگا اور جر بھی کیا ہوگا؟ تقدیری. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا پر کیا پڑھنا دشوار ہے؟ ضمہ بھی اور کسرہ بھی. اور کیا پڑھنا آسان؟ فتحہ، لہذا فتحہ آئے گا بھائی. تو جاءنی القاضی، دیکھا یہاں مرفوع ہے لیکن اعراب تقدیرن ہے. وَرَأَيْتُ الْقَاضِيَّ، یہاں قاضی مفعول بن رہا ہے اور مفعول پر نصب آتا ہے، اور نصب تو اس یا پر پڑھا جا سکتا ہے، اسی لیے یا پر نصب آیا. رَأَيْتُ الْقَاضِيَّ وَمَرَرْتُ بِالْقَاضِي. دیکھو بالقاضی، یہ یا کے نیچے زیر نہیں ہے کیونکہ یا کے کسرہ کیا ہے؟ ثقیل ہے. تو رفع بھی تقدیری اور جر بھی تقدیری، اور نصب کیا ہے؟ لفظی ہے بھائی. التاسع، 9ویں قسم یہ ہے ان یکون الرفع بتقدیر الواو، کہ رفع جو ہے وہ تقدیر واو کے ساتھ ہوگا. اب یہاں حرکت نہیں مقدر، بلکہ واو حروف، کچھ اعراب پڑھے نا آپ نے، کچھ اعراب حرکتوں کی صورت میں آتے ہیں، زیدن، زیدن، زیدین، اور کچھ اعراب جو ہے وہ حروف کے ساتھ آتے ہیں، ابو کا، ابا کا، ابی کا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں. اب تقدیری اعراب ہے لیکن وہ جس میں حروف مقدر ہیں، حرکت مقدر نہیں. تو ان یکون الرفع بتقدیر الواو، کہ رفع جو ہے تقدیر واو کے ساتھ ہوگا. والنصب والجر بالیاء لفظا، اور نصب اور جر یا کے ساتھ کہ وہ لفظوں کے اعتبار سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ یا ملفوظ ہوگی، یعنی اس پر تلفظ ہوگا. بھائی دیکھیے انہوں نے آپ کو 7ویں قسم میں بتایا تھا کوئی بھی اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے، تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری. تو وہاں دیکھو علاوہ جمع مذکر سالم کے، جمع مذکر سالم کو نکال دیا تھا، اب اس کو بیان کرنے لگے. اگر جمع مذکر سالم مضاف ہو یا کی طرف یا متکلم کی طرف، تو اس کا یہ اعراب ہے، یہ جو 9ویں قسم ہم پڑھ رہے ہیں بھائی. اور اس میں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھ لیں. دیکھیے جاءنی مسلمون، اسی مسلمون کے ساتھ اب یا ملاؤ،
مسلمون اور آگے یا ملا دی، اور یہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، کیونکہ آپ نے ابھی پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ نون تثنیہ اور جمع کیا ہے، اضافت کی صورت میں گر جاتا، تو کیا بن گیا؟ مسلمو یا، مسلمو یا۔ اب دیکھیے اس کلمے کے آخر میں، اس مرکب کے آخر میں واو اور یا جمع ہو گئے، مسلمو یا، سب سے آخر میں یا ہے، اور یا سے ماقبل کیا ہے؟ واو، واو اور یا جمع ہو گئے، مسلمو یا۔ اور یاد رکھنا ضابطہ ہے کہ واو اور یا جب اکٹھے ہو جائیں کلمے کے لفظ کے آخر میں اور پہلا ان میں ساکن ہو، واو اور یا جمع ہو جائیں، چاہے واو پہلے آئے چاہے یا پہلے آئے، لیکن جو پہلا ہو وہ کیا ہو؟ ساکن ہو، ساکن ہو، تو پھر اس صورت میں اس واو کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کر دیتے ہیں، چاہے واو پہلے ہے چاہے بعد میں، جہاں بھی ہے واو کو بھی یا کر کے یا میں کیا کر دیتے ہیں؟ ادغام کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے مسلمو یا، اس میں واو اور یا جمع ہو گئے اور ماقبل میں واو ہے، اور واو کیا ہے؟ ساکن ہے، تو اس واو کو بھی یا کیا اور یا میں ادغام کر دیا، اب بن گیا مسلمو یا۔ مسلمو یا سے کیا بن گیا؟ مسلمو یا۔ ضابطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر یا اپنے سے ماقبل ضمہ چاہتی ہے یا کسرہ چاہتی ہے؟ یا کے مناسب کیا ہے؟ کسرہ۔ واو کے مناسب ضمہ ہے، تو یا کہ یہاں یا آئی ہے اور یا سے ماقبل ضمہ آ رہا ہے، تو حالانکہ یا کی مناسبت کسرہ کے ساتھ، اس لیے ماقبل میم کے ضمہ کو کس سے بدل دیا گیا؟ کسرہ سے، کیا بن گیا؟ مسلمیہ، مسلمیہ۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ مسلمیہ۔ اب اس کو تینوں حالتوں میں ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ جاءنی مسلمیہ، دیکھو حالت رفعی ہے، رأیت مسلمیہ حالت نصبی ہے، مفعول ہے، مررت بمسلمیہ مجرور ہے کیونکہ با جارہ داخل ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ جاءنی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ اب آپ اس میں خود غور کر لیں کہ اعراب کون سی حالت میں تقدیری ہے، کون سی حالت میں لفظی ہے۔ لفظی کا کیا معنی؟ جس پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ حالت رفعی میں واو تقدیری ہے، حالت نصبی جری میں اعراب تقدیری نہیں۔ کیسے؟ جاءنی مسلمیہ، جاءنی مسلمیہ، تو مسلمیہ میں آخر میں یا ہے، اور اس سے ماقبل کیا ہے؟ مسلمون۔ وہی مسلمون ہے نا، اسی کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ یا کی طرف۔ سمجھ میں آیا؟ ابھی تو آپ کو پورے بتلایا تھا کس طرح یہ بنا ہے۔ مسلمون کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ یا کی طرف۔ نون گر گیا، پھر واو اور یا میں اکٹھے ہوئے، واو ساکن تھا، واو کو بھی یا کر کے یا میں کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا۔ اچھا، تو معلوم ہوا اس مسلمیہ کے اندر پہلا لفظ مسلمون ہے اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ یا۔ اور مسلمون کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ واو کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اور اس وقت مسلمیہ میں کہیں واو پڑھ رہا ہوں؟ نہیں پڑھ رہا، معلوم واو تقدیراً ہے، اس پر ہم تلفظ کر رہے ہیں کوئی واو پر؟ نہیں، تو لہذا کیا کہو گے؟ مسلمیہ حالت رفعی میں ہو۔ جاءنی مسلمیہ، آپ سے پوچھے اس کا کوئی کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کا اعراب کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ مرفوع ہے تقدیر واو کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مرفوع۔ کیوں؟ کیونکہ جاء کا فاعل بن رہا ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اس پر رفع پڑھتے ہیں۔ اور تقدیر واو کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کیونکہ واو یہاں ہے ہی نہیں، ہم اس پر تلفظ ہی نہیں کر رہے۔ تو جب تلفظ، اعراب تو دو ہی ہے، یا لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا۔ جب لفظی نہیں ہے اس پر ہم تلفظ نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہوا؟ تقدیری۔ تو جاءنی مسلمیہ یہ مرفوع ہے تقدیر واو کے ساتھ، تقدیر واو کے ساتھ۔ اچھا، رأیت مسلمیہ، اب کوئی آپ سے پوچھ کے اس کا اعراب کیا ہے؟ رأیت مسلمی، مسلمیہ کیا ہے؟ پہلا لفظ کیا؟ مسلمون، اور دوسرا کیا ہے؟ یا۔ یا
یہ دونوں اب اکٹھے ہو گئے لیکن میں الگ الگ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. مسلمیہ میں ایک مسلمون لفظ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ یا ہے. اچھا، اور اس وقت یہ کون سی حالت میں آ رہا ہے؟ رأیت مسلمیہ، حالت نسبی ہے، مفعول ہے. رأیت میں نے دیکھا، دیکھنے والا متکلم فاعل اور مسلمیہ کیا ہے؟ مفعول ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور مسلمون حالت نسبی جری میں کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا کے ساتھ آتا ہے. یا ما قبل مکسور. توجہ ہے سبق کی طرف؟ مسلمون کا اعراب یاد ہے کل آپ نے پڑھا تھا؟ حالت رفعی میں وہ ما قبل مضموم، حالت نسبی جری میں یا ما قبل مکسور. اچھا، تو جاءنی مسلمی، رأیت مسلمی، رأیت مسلمیہ. اب مجھے آپ بتائیے، رأیت کے لیے مسلمیہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول. معلوم ہوا یہاں پر مسلمون نہیں ہے بلکہ مسلمین ہے. کیا ہے؟ مسلمین. اور مسلمین کے پھر نون آخر سے گر گیا اور یا کی طرف اضافت ہوئی، اور تو دو یا خود اکٹھی ہو گئیں. دو یا کیا ہوئی؟ اکٹھی. تو یا کا یا میں کیا کر دیا؟ ادغام. کیا بن گیا؟ مسلمیہ. تو وہ یا اس پر ابھی بھی ہم تلفظ کر رہے ہیں. گری ہے وہ کوئی یا، اس کا ادغام ہوا ہے لیکن گری تو نہیں. موجود ہے یا نہیں؟ اس پر تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں مسلمیہ دو یا پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ جو ادغام ہوتا ہے یہ دراصل کتنی یا کتنے لفظ حروف ہوتے ہیں؟ یہ دو حروف ہوتے ہیں، ان کا ادغام ہوا. تو اور اس یا پر تم معلوم ہوا مسلمون کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا کے ساتھ. اور اس یا پر میں اس وقت تلفظ کر رہا ہوں یا نہیں؟ مسلمیہ کے اندر تلفظ میں اس پر کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ لہذا اس کو یہ نہ کہنا یہ اعراب تقدیری ہے، بلکہ یہ اعراب کون سا ہے؟ لفظی ہے. معلوم ہوا جاءنی مسلمیہ، وہ کیا ہے یہاں؟ تقدیرن ہے. لیکن رأیت مسلمیہ، اس کا اعراب کون سا ہے؟ لفظی ہے. اور اسی طرح مررت بھی مسلمیہ، اس میں بھی کیا ہے؟ حالت جری میں مسلمون کس کے ساتھ آتا ہے؟ مسلمین یا کے ساتھ آتا ہے. اور اس وقت بھی یا ہے یا نہیں؟ ہاں. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ دوبارہ دیکھیں کتاب پر، ان یکون الرفع بتقدیر الواو، کہ رفع کس کے ساتھ ہوگا؟ تقدیر واو کے ساتھ. والنصب والجر بالیاء لفظا، اور نصب اور جر کس کے ساتھ ہوگا؟ یا کے ساتھ لفظوں کے اعتبار سے، یعنی تلفظ ہوگا اس پر باقاعدہ. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ غور کر لیا آپ نے؟ سمجھ میں ہے؟ تو یہ مضاف ہے اور یا ضمیر آگے، یہ جو دیکھو جاءنی مسلمیہ، جاء فعل ہے، آگے مسلمیہ اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فاعل. اور مسلمیہ میں ایک مضاف ہے، ایک مضافون الیہ. مضافون الیہ تو ہے یا، وہ تو ہمیں مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ہاں، یہ مسلمون جو شروع میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، اس کا اعراب ہم دیکھ رہے ہیں. یہ مسلمون، یہ جو جمع مذکر سالم میں مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ یا متکلم. وہ یا تو مجرور ہی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم اس وقت یہ جو اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے نا مسلمون، اس کی بات کر رہے ہیں. اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں وہ، حالت نصبی جری میں یا. اور جاءنی مسلمیہ، یہاں کوئی واو نہیں، لہذا ہم کیا کہیں گے؟ رفع ہے تقدیر واو. لیکن نصب اور جر تو اس کا مسلمون کا آتا ہی کس کے ساتھ ہے؟ یا سے. مسلمین، اور وہ یا ابھی بھی موجود ہے. نون گرا کر اسی یا کا ہم نے دوسری یا میں کیا کر دیا؟ ادغام کیا ہے، اس کو گرایا تو نہیں. لہذا اسی لیے حالت نسبی جری میں کیا کہیں گے؟ یا لفظی ہے، یعنی اس پر ہم باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی اب اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا. رفع جو ہے تقدیر واو کے ساتھ اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ. ويختص بجمع المذکر السالم مضافا الى یاء المتکلم. اور یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ اس حال میں کہ وہ مضاف ہو رہا ہو الی یا المتکلم، کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. تقول جاءنی مسلمیہ، آپ کہتے ہیں جاءنی مسلمیہ.
میں نے آپ کو بتایا یہ مسلمیہ کس طرح بنا ہے، وہ سارا بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں تقدیرہ مسلمویا، اس کی تقدیر کیا ہے؟ یہ اصل میں مسلمویا تھا. اجتمعت الواو والیاء، جمع ہو گئے واو اور یا. والاولی منہما ساکنۃ، اور ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ساکن. اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا واو اور یا جمع ہو جائیں، چاہے واو پہلے ہو چاہے یا پہلے ہو، جب جمع ہو جائیں آخر میں اور اول کیا ہو؟ پہلا حرف ساکن ہو تو کہتے ہیں والاولی منہما ساکنۃ، پہلا حرف جو ہے ان دونوں میں سے ساکن تھا. فقلبت الواو یاء، تو واو کو پلٹ دیا گیا یا سے، یعنی واو کو بدل دیا گیا یا کے ساتھ. وادغمت الیاء فی الیاء، اور ادغام کر دیا گیا یا کا یا میں، تو مسلمیہ ہوا. مسلمیہ سے کیا بن گیا؟ میم کا پیش تو ابھی نہیں بدلا نا، میم کا ضمہ تو ابھی ہے، ابھی تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام. اور پھر وہ ابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور پھر اس ضمے کو کس سے بدل دیا گیا؟ کسرہ. لمناسبۃ الیاء، یا کی مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ یا کسرے کو چاہتی ہے. فصار مسلمیہ، تو کیا بن گیا؟ مسلمیہ. ورأیت مسلمیہ، یہ حالت نسبی میں دیکھو یا آ رہی ہے. ومررت بمسلمیہ، یہ حالت جری میں ہے، دیکھو با داخل ہوئی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھو مجرور دنیا میں صرف دو ہی ہیں، ایک مضاف الیہ اور ایک جس پر حرف جر داخل ہو. جب ایک لفظ پر حرف جر داخل ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو ہمیشہ کوئی بھی پوچھے اس کا اعراب کیا ہے، چاہے اس پر پیش پڑھ رہے ہو، زبر پڑھ رہے ہو، زیر پڑھ رہے ہو، کچھ بھی پڑھ رہے ہو، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا. آپ نے صرف یہ دیکھنا اس پر کیا داخل ہے؟ حرف جر. آپ نے فوراً کہنا یہ مجرور ہے، یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. ہاں آگے اس پر اگر پیش پڑھ رہے ہیں یا زبر پڑھ رہے ہیں یا زیر پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ لفظ مبنی ہو. کیا ہو؟ مبنی. اور مبنی پر تو اعراب آتا ہی نہیں، لہذا وہ اس کی حرکت ہوگی، اعراب نہیں ہوگا. یا ہو سکتا ہے اگر زبر ہے ہو سکتا ہے وہ غیر منصرف ہو. مررت بعمر، تو اس آپ سے کوئی پوچھے عمر کا اعراب کیا ہے، آپ فوراً کیا کہیں گے؟ مجرور ہے. اور کیوں مجرور ہے؟ اس پر کیا داخل ہے؟ با جار رہا. سمجھ میں آیا؟ تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی. جس پر بھی حرف جر داخل ہو، جس لفظ پر بھی، اور آپ سے کوئی پوچھ لے اس کا اعراب کیا ہے، آپ فوراً کیا کہیں گی؟ یہ مجرور ہے. یا اسی طرح جو مضاف الیہ ہو، جیسے مسلمیہ کے اندر یا کیا ہے؟ مضاف الیہ. اس کا کوئی اعراب آپ سے پوچھے کہ اس یا کا کیا اعراب ہے، آپ فوراً کہیں یہ مجرور ہے. البتہ یہ مبنی ہے کیونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے ہے بھائی. تو حاصل کلام کیا؟ فاعل جہاں، اور جو فاعل بن رہا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا بھائی. فاعل ہمیشہ، تو فاعل پر ہمیشہ رفع، مفعول پر ہمیشہ نصب، اور جس پر حرف جر داخل ہو اس پر ہمیشہ جر. یا اسی طرح جو مضاف الیہ ہو ہمیشہ اس پر بھی کیا؟ جر. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا اب آئیے بھائی وہ 9 قسم ذرا جلدی جلدی دوبارہ دوہرا لیں بھائی. یہ خوب پختہ ہونی چاہیے، ہر وقت آپ کو یاد ہونی چاہیے بھائی. یہ اعراب اس معرب کے اس اعتبار سے تقریباً ساری بڑی قسمیں انہوں نے ذکر کر دی بھائی. پہلی قسم کا رفع کس کے ساتھ تھا؟ ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ. اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. مفرد کہا تثنیہ اور جمع کو نکال دیا، منصرف کہا غیر منصرف کو نکال دیا، صحیح کہا ناقص کو نکال دیا بھائی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایک صرفی صحیح ہوتا ہے، ایک نحوی صحیح ہے. نحوی صحیح ہے. اور صرفی صحیح کیا تھا؟ جس میں کوئی حرف اصلی، حرف علت بھی نہ ہو، اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو، اور کوئی حرف اصلی حمزہ بھی نہ ہو. دیکھو 3 قیدیں تھیں اس کے اندر. لیکن نحوی صحیح یہ نہیں. نحوی نے بحث کرنی ہے اعراب سے، اور اعراب آتا ہے آخری حرف پر. لہذا نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے
جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، حرف علت نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ اچھا، تو اور یہ تو یہ اعراب خاص ہوا مفرد منصرف صحیح کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ جاری مجرا صحیح. جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ اسم جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ماقبل اس کا ساکن اور شاباش. اور نیز یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ جمع مکسر منصرف کے ساتھ. جمع مکسر کہا جمع سالم یعنی مسلمونہ کو نکال دیا، اور منصرف کہا غیر منصرف کو نکال دیا جیسے رجالن. اور اس کے بعد دوسری قسم تھی کہ رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ کے ساتھ، اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. جانی مسلمات، رأیتو مسلمات. مسلماتن نہیں پڑھنا، اس کا نصب آتا ہی کس شکل میں ہے؟ کسرہ کی صورت میں. لہذا آپ سے کوئی پوچھ لے رأیتو مسلمات، آپ سے کوئی پوچھ لے یہ مجرور کیوں ہے مسلمات، آپ فوراً کہنا یہ مجرور نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. مجرور کیوں نہیں؟ کیونکہ اس پہ کوئی حرف جر نہیں داخل ہو رہا، اور اس سے پہلے کوئی مضاف بھی نہیں، یہ مفعول بن رہا ہے. تو یہ مفعول بن رہا ہے، تو لہذا یہ منصوب ہے. پھر وہ کہے اگر کہ اس پر کسرہ کیوں پڑھ رہے ہو، اگر یہ منصوب ہے آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ نصب ہی ہے، یہ نصب ہی ہے. ہاں، اس کی صورت کس جیسی ہے؟ کسرہ جیسی ہے، لیکن یہ کسرہ نہیں ہے، یہ نصب ہے. اس کا نصب آتا ہی اس طرح ہے. تو جاءنی مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بی مسلمات. اور تیسری قسم وہ ہے جس کا رفع کس کے ساتھ آئے؟ رفع آئے گا ضمہ کے ساتھ، اور نصب اور جر فتحہ کے ساتھ. اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ تیسری قسم بیان کر رہا ہوں. ہاں، تیسری قسم کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ کے ساتھ، اور نصب اور جر کس کے ساتھ؟ فتحہ کے ساتھ بھائی. اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ غیر منصرف کے ساتھ. جاءنی عمر، میں نے آپ کو بتایا تھا غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں. جاءنی عمر، رأیت عمر، مررت بی عمر. اب اگر آپ سے کوئی پوچھ لے بھائی مررت بی عمر یہ منصوب کیوں ہے، تو آپ فوراً جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ منصوب نہیں ہے، یہ مجرور ہے، کیونکہ اس پر با جارہ داخل ہو رہی ہے. مررت بی عمر. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو پھر اگر وہ کہے کہ اس پر پھر آپ نصب کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کہیں؟ یہ نصب نہیں ہے، یہ جر ہے، اور اس کا جر آتا ہی کس صورت میں ہے؟ فتحہ کی صورت میں ہے بھائی. اور چوتھی قسم تھی جس کا اعراب آپ نے پڑھا، رفع کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ آئے گا. اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یائل متکلم. یہ ساری قیدیں ذکر کرنی. اسماء ستہ ہوں، مکبرہ ہوں یعنی ان کی تصغیر نہ ہو، موحدہ ہوں یعنی ان کا مفرد ہو، ان کی تثنیہ جمع نہ ہو، اور نیز وہ مضاف بھی ہوں، اور مضاف بھی کس کی طرف ہوں؟ یا متکلم کے علاوہ کی طرف، کسی اور لفظ کی طرف مضاف ہوں. سمجھ میں؟ تو اس جانی ابو کا، رأیت ابا کا، ومررت بی ابی کا. اور پانچویں قسم جو ہے کہ رفع اس کا کس کے ساتھ آئے گا؟ الف کے ساتھ، اور نصب اور جر کس کے ساتھ آئے گا؟ یا ایسی یا جس کا ماقبل مفتوح ہو یعنی اس پر فتحہ ہو. اور یہ اعراب تین چیزوں کے ساتھ خاص تھا، تثنیہ کے ساتھ، اور کلا جب مضاف ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف، اور اثنتانی اور اثنتانی. تو رفع الف کے ساتھ، اور نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، جیسے جاءنی رجلانی، رأیت رجلین، مررت بی رجلین. اور چھٹی قسم جو ہے اس کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ واو ماقایسہ واو جس کا ماقبل مضموم ہو، اور نصب اور جر ایسی یا جس کا ماقبل مکسور ہو. اور یہ بھی تین چیزوں کے ساتھ خاص ہے، تین قسموں کے ساتھ. نمبر 1
جمع مذکر سالم اور اولو کے ساتھ اور 20 مع اخواتہا کے ساتھ بھائی. اور اس کے بعد تقدیری اعراب شروع ہوئے تھے کہ 7ویں قسم یہ ہے کہ رفع بھی تقدیری ہوگا، نصب بھی تقدیری اور جر بھی تقدیری، اور یہ 2 قسموں کے اندر آئے گا. ایک اس میں مقصور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اور میں نے آپ کو بتایا الف مقصورہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے کبھی تقدیراً ہوتا ہے. اور نیز یہ اعراب خاص ہے وہ اسم جو مضاف ہو رہا ہو یا متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے، جیسے غلامی جی. اور 8ویں قسم وہ ہے کہ جس کا رفع بھی تقدیری ہوگا اور رفع یعنی رفع ہوگا تقدیر ضمہ کے ساتھ اور نصب فتحہ لفظی کے ساتھ اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ. اور یہ اعراب خاص ہے اس میں منقوص کے ساتھ. منقوص یہ اس میں مقصور اور اس میں منقوص، ان میں عموماً متشابہ لگ جاتا ہے. تو اس میں مقصور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اس میں منقوص میں نے بتایا ناقص سے ہے. دیکھو نون قاف صاد آ رہا ہے، ناقص سے ہے، معلوم ہے اس کے آخر میں حرف علت ہوگا اور تو اس میں منقوص وہ ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل کیا ہو کسرہ ہو، جیسے قاضی بھائی قاضی. تو کیا کہیں گے جاءنی القاضی، رأیت القاضیہ اور مررت بالقاضی. اور 9ویں قسم وہ ہے کہ اس کا رفع تقدیر واو کے ساتھ اور نصب اور جار یا لفظی کے ساتھ ہوگا. اور یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مذکر سالم جب وہ مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. بھائی چلیے بس بھائی کافی ہے آج کے لیے، بس بھائی هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.